سر پہلے تو ویسے تو میرا اسپیسیفکلی آپ سے ڈسکشن تھا کے پی کے حوالے سے، لیکن یہ فرمائے گا کہ آج جو کچھ دن بھر ہوا اس میں ہم نے دیکھا خواتین کی گرفتاریاں ہوئی، بنیادی تو مقصد یہی تھا کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن اگر میں ماضی کا حوالہ دوں تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وکلا کو ملنے دیتے تھے لیکن خواتین کو یا فیملی کے کئی ممبرز کو روک دیا جاتا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ بہت زیادہ مطلب ریاکشن آ رہا ہے پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں پہلے تو آپ اپنے اس جمہوری ملک میں دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ہم نے سب سے پہلے رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ایکچولی یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ایک سیاسی لیڈر کو، اتنے بڑے لیڈر کو آپ نے ایک تو جیل میں رکھا ہوا ہے، دوسرا آپ ایک جیل اس کے جیل مینول ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ میرے خیال ہے ویک میں ایک دن آپ کا فیملی کے لیے ہوتا ہے، لائرز کے لیے ہوتا ہے، پھر پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پولیٹیکل ملاقات ہوتی ہیں. یہ نہ فیملی سے ملنے دیتے ہیں، نہ یہ پولیٹیکل لوگوں سے ملنے دیتے ہیں، نہ یہ لائر سے ملنے دیتے ہیں. آپ خود لائر سے تو ہو رہی ہے، لائر سے بھی ہوتی ہے، وہ گنے چنے لائرز جو مین ہوتے ہیں، جو 3 لائرز ہوتے ہیں. خان صاحب کے تقریباً 200 کیسز ہیں. وہ ڈفرینٹ ٹاسک ڈفرینٹ لائرز کو دیا گیا ہوتا ہے. وہ 1-2 کو جانے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مقصد فیئر اینڈ فری ٹرائل ہی نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ ہیومن رائٹس آپ کے سسپینڈ ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ کی مطلب ایک بہن روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے مجھے ملاقات کرنے دیں، وہ ملاقات نہیں کرنے اچھا دیتے. معذرت اس پہ، لیکن عدیل صاحب یہ فرمائے گا کہ دیکھیں بظاہر پچھلی دفعہ جب روکا گیا تھا تو کچھ بہنوں کو جانے دیا گیا تھا، غالباً ان کی 2 بہنوں کو، علیمہ صاحبہ کو روکا گیا تھا. تو جو خبر ڈسکس ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید علیمہ صاحبہ سوشل میڈیا کو دیکھتی ہیں اور وہ جب بھی باہر آتی ہیں مل کے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسی ضرور پریس ٹاک کرتی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو روکتے جیل والے ہیں. کون سی پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے؟ کہا ہی جا رہا ہے نا آپ ہی کی پارٹی کو. نہیں، ہماری پارٹی کو کوئی نقصان نہیں. وہ بہن ہے، ان کا رشتہ آپ ختم تو نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اور وہ اور ان کی جو باقی ہماری محترمہ ہیں، باقی جو بہنیں ہیں خان صاحب کی، وہ ان سب کو اگر آپ نہیں جانے دیں گے تو آپ کیا بات کریں گے؟ یہ تو ایکسکیوزز بنا رہے ہیں. اس کو جانے دینا ہے، اس کو نہیں جانے دینا ہے، اس کو نہیں جانے دینا ہے، اس کو جانے دینا ہے. اگر وہ بہن ہے تو اس کو جانے دیں، اگر وہ بھائی ہے اس کو جانے دیں، اگر وہ وکیل ہے وہ جانے دیں، اگر پولیٹیکل کوئی بندہ ہے وہ جانے دیں. یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں جن کو آپ روک رہے ہیں. یہ تو دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی جگہ میں اس طرح کا نظام سسٹم موجود ہے. یہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح یہاں پہ یہ پروٹیسٹ یہ نہیں کرنے دیتے، ملاقاتیں یہ نہیں کرنے دیتے. یہ چاہتے کیا ہے؟ اس ملک سے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کریں گے اب؟ جس طرح آج احتجاج ہوا اس میں گرفتاریاں تو ہو گئی، غالباً چھوڑ بھی دیا جائے گا، لیکن اب الٹیمیٹلی آپ لوگوں کی کیا وہ ہوگی آگے؟ کیونکہ شاید علیمہ صاحبہ کو آگے آنے والے چند دنوں میں مزید بھی نہ ہو. یہ احتجاج بڑھ سکتا ہے اس حوالے سے؟ بالکل بڑھے گا. انہوں نے جو بیفور یسٹرڈے انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دن کروائیں گے ان سے علیمہ باجی کی ملاقات. تھرسڈے کو ہوتی تھی. میں ان کی فیملی سے ملاقات کروائیں گے اور اس طرح کریں گے. اگر یہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم کال کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے. اچھا، لیکن اب پروٹیسٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے تو عید کے بعد پروٹیسٹ کرنے کی ویسے بھی بات کی تھی پی ٹی آئی نے، لیکن اس کو بھی حتمی شکل ابھی تک نہیں دی جا سکی. حتمی شکل اس وجہ سے نہیں دی کہ عید کے بعد ہم نے موومنٹ شروع کر دی ہے. اسپیشلی پنجاب میں بھی ہو چکی ہے اور کے پی میں بالخصوص جنید اکبر صاحب کی قیادت میں ہم نے تقریباً ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں پروگرامز آرگنائز بھی کیے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور آہستہ آہستہ موبلائز ہم کر رہے ہیں. کل بھی جنید اکبر صاحب نے بات کی تھی کہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھیں گے ہم کچھ دن، اگر انہوں نے پھر بھی ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی، وہ نہ دی، تو پھر ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا،